سر یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ ملازمہ نے ایک لفافہ برہان کو پکڑایا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے جیسے ہی کھولا اندر سے مالدیپ کی 2 ٹکٹس نکلی۔ برہان ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا جب ہی فون کی بیپ بجی۔ احمد کا وائس میسیج تھا، سرپرائزڈ بڑی بابی ماں کے ساتھ ہنی مون پر جائیے اور آفس کی ٹینشن چھوڑ دے، میں سنبھال لوں گا۔ برہان احمد کے سرپرائز پر مسکرایا تھا کہ ان کی تو آج واپسی کی فلائٹ تھی اور احمد ان کو مالدیپ بھیج رہا تھا۔ یقیناً یہ سرپرائز زرش کو شاکڈ کرنے والا تھا۔ شالہ میں بدلاؤ دیکھا اس کے ڈیڈ اور بھائی اسے معاف کر چکے تھے۔ وہ پہلے کی طرح دونوں کی لاڈلی بن گئی تھی۔ جواد صاحب کی فرمائش پر وہ سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ ایک چائے ہی تو تھی جو اس نے اپنے ڈیڈ کی ہاتھ بنانا سیکھی تھی۔ وہ سب بیٹھے جاذب کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ شالہ اور زہیب کو خوش دیکھ کر سب گھر والے خوش تھے۔ سمرینہ بیگم نے رمشا کے بارے میں بتایا تھا۔ شالہ کو بھی وہ کیوٹ سی لڑکی اپنے بھائی کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ بس جاذب ہی سب کی رائے پر ٹیڑے منہ بنا رہا تھا، جیسے اسے کوئی دلچسپی نہیں، پر اندر تو اس کے لڈو پھوٹے تھے۔ وہ میک اپ کی دکان کو نوکر بنانا چاہتا تھا، پر دل میں تو وہ اس سے برعکس جذبات رکھتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ ملازمہ بناتا ہے یا ملکہ۔ بس بھئی فائنل ہے، کل جا رہے ہیں ہم رشتہ لینے کے لیے۔ شالہ نے چڑھ کر سب کو آگاہ کیا تھا۔ ہاں جی، جیسے ہماری بیٹی چاہے گی تو ہم سجل کو بھی بلا لیں گے کل، اور کل ہی کھوتے کا رشتہ پکا کر کے آئیں گے۔ جواد صاحب جاذب کو دیکھا بولے۔ زہیب محمود نگاہوں سے شالہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی قربت میں مزید نکھر کر پیاری بن گئی تھی۔ وہ اور جاذب کچھ ہی دیر پہلے ہی آفس سے آئے تھے اور سب کے ساتھ ڈنر کے لیے اب وہ چائے پیتے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ شالہ جاذب کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی کہ اچانک نظر زہیب پر پڑی، جو لو دیتی نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ زہیب کو مسلسل دیکھتا پا کر شالہ نے اشارہ کیا، پر زہیب کے نظروں کا پیغام سمجھ کر وہ بلاش کرتے نظر جھکا گئی۔ زہیب اسے کمرے میں جانے کا کہہ رہا تھا اور وہ اس کی نظروں سے گھبراتی چائے کا کپ لبوں سے لگا گئی۔ شالہ اپنی دوستوں سے رابطہ ختم کر چکی تھی، کافی حد تک وہ خود کو چینج کر چکے تھے۔ زیادہ سے زیادہ وقت وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار ہی تھی۔ اسے سب کچھ اچھا اور نیا نیا سا لگ رہا تھا۔ اپنی فیملی کے لیے اس میں محبت سے جاگے تھے جو کہ بہت سکون دے رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی اپنا فون کو ہاتھ لگایا تھا۔ شالہ کی پیش قدمی کے بعد زہیب کے سارے ڈر ختم ہو چکے تھے۔ وہ پورے دل سے شالہ کو اپنا بنا چکا تھا۔ اگلی صبح زہیب نے فون شالہ کو واپس دیا تھا، جس سے شالہ آپ کر کے اپنے پرانے کمرے کے دراز میں چھوڑ آئی تھی۔ شالہ کا ہر پل مسکراتا چہرہ دیکھ اس کی ماں اور سمرینہ بیگم نے خوب پیار کیا تھا اور اس کی نظر اتاری تھی۔ زہیب اسے نظروں سے وارن کرتا سب کو گڈ نائٹ بول کر کمرے میں چلا گیا۔ سب کے ساتھ باتیں کر کے آدھے گھنٹے کے بعد شالہ زہیب کے سو جانے کا خیال کر کے اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا جہاں زہیب بیڈ پر کمفرٹ اوڑھے سو رہا تھا۔ کمرے میں اے سی کے باعث کافی خنکی تھی کہ زہیب نے اے سی کی ٹھنڈک بڑھا دی تھی۔ وہ آہستہ سے پھونک پھونک کا قدم رکھتے کبرڈ سے ڈریس نکال کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سلک مہرون کلر کی سلیو لیس نائٹی زیب تن کی بہرائی بالوں میں برش کر کے انہیں کھلا چھوڑا اور ہاتھوں اور بازو پر لوشن لگا کر اپنی سر پر آ کر کمفرٹر میں گھس گئی۔ اس نے ایک نظر زہیب کو دیکھا جو کروٹ کے بل لیٹا شاید نیند میں تھا، اسے یہی لگا تھا۔ شالہ کو آنکھیں مندے چاند ہی پل ہوئے تھے جب اسے اپنے پیٹ پر کچھ رنگتا محسوس ہوا۔ شالہ نے ڈر کر آنکھیں کھولی جہاں زہیب کوہنی کے بل لیٹا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کا ہاتھ شالہ کے پیٹ پر رینگ رہا تھا۔ شالہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس سے پکڑنے کی دیر تھی کہ وہ اسے اپنے جانب کھینچ کر اس کے اوپر آ گیا تھا۔ شالہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ شالہ کا نائٹی میں اضافہ زہیب کو گستاخیاں کرنے پر اکسا رہا تھا اور وہ پوری شدت سے اس پر جھکا اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس نے شالہ کو بولنے کا موقع تک نہ دیا تھا، وہ بس اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس بار زہیب کے ہر عمل میں اتنی شدت تھی کہ شالہ نے بے اختیار اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ حسان احمد کو ہاسپٹل لے آیا تھا۔ احمد کی حالت کافی ناساز تھی کہ بہت سا بلڈ ضائع ہو چکا تھا۔ حسان پریشان سا ہاسپٹل کے کوریڈور میں یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ بلڈ کا انتظام کر چکا تھا۔ اندر احمد کا آپریشن تھا اور باہر حسان اکیلا کھڑا اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ فی الحال وہ گرد بتا کر سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔
سمیر عابد کو جیل میں بند کر کے اس پر خفیہ ڈیوٹی اور پہرے لگا کر وہ حسان سے ہاسپٹل کا پوچھ کر پریشان سے اس کے پاس آیا تھا۔ سمیر کو دیکھا حسان اس کے سینے سے لگا تھا، وہ جانتا تھا کہ دونوں کی ایک دوسرے میں جان بس سے ان کی دوستی بے مثال تھی۔ سمیر کی تسلی دینے پر وہ کچھ سنبھلا تھا، اب ڈاکٹر کے نکلنے کا انتظار تھا۔ کچھ دیر بعد ان کا انتظار ختم ہوا جب ڈاکٹر باہر آئے اور احمد کو حالت کا بتایا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے، گولی نکال لی گئی تھی۔ سمیر اور حسان سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ دونوں اس وقت عابد کے متعلق بات کرتے جب احمد کا فون رنگ ہوا، جو کہ حسان کے پاس تھا۔ کہاں ہو احمد؟ وجہ صاحب کی کڑھٹ آواز گونجی۔ حسان ان کو اس وقت بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، جب بھی جھوٹ بولا اور رات دیر سے گھر آنے کا پتہ کر وجہ صاحب کی سنے بغیر کال بند کر دی۔ حسان نے سمیر کو گھر بھیج دیا کہ وہ احمد کے پاس ہے۔ سمیر جاننا تو نہیں چاہتا تھا، پر سجل کی طبیعت کے پیش نظر وہ حسان سے مل کر اور احمد کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی دورانی مینشن، حسان کی فیملی اور ہمدانی ہاؤس کے مکین ہاسپٹل میں جمع تھے۔ حسان صبح ہی سب کو پہلے احمد کی گولی لگنے ہوئے خطرے سے باہر ہونے کا بتایا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں سب ہاسپٹل کے کمرے میں حسان کے کلاس لے رہے تھے اور احمد تکیے پر سر رکھے حسان کی عزت افزائی انجوائے کر رہا تھا، جبکہ حسان احمد کو سلواتے سناتا بڑبڑا رہا تھا۔ وجہ سب کا غصے کا کوئی گراف نہیں تھا۔ وہ حسان پر طنز کے تیر چلانے کے بعد اب احمد کی جانب متوجہ ہوا تھا، جس نے میسنا سا منہ بنا کر سمیر کو دیکھا تھا۔ سمیر نے بات گول مول کر کے وجہ صاحب کو شانت کیا تھا کہ گھر آتے ہوئے ان کا سامنا چوروں سے ہو گیا تھا اور اسی ہاتھا پائی میں گولی احمد کو لگی تھی۔ سمیر کی بات پر جہاں صاحب ٹھنڈے ہوئے تو وہیں سب کو غصہ حسان پر تھا کہ اس نے اسی وقت کیوں نہ بتایا کہ اکیلا ہی احمد کے پاس ہاسپٹل رہا تھا۔ حسان بالوں میں ہاتھ پھیرتا سب کی باتوں کا بغیر برا مانے ماہم کو دیکھ رہا تھا، جو شائلہ کے پاس کڑی سجل کے بارے میں پوچھی تھی۔ شائلہ نے اس کی طبیعت کے بارے میں بتایا، جسے سن کر ماہم بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر حسان کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، پر انجان بنی رہی۔ سمیر سجل، سومی اور بوا کو صبح ہی شاہ ویلا لے آیا تھا۔ سجل نے بھی ہاسپٹل آنے کا کہا تھا، پر سمیر نے منع کر دیا تھا کہ وہ آرام کرے، بعد میں لے چلے گا۔ ساتھ ہی زردش اور برہان کے بھی بتایا کہ وہ ہنی مون پر گئے ہیں۔ سجل کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کی بہن اپنے گھر خوش ہے۔ سجل، اس نے ایمان کے بارے میں سوچا۔ سمیر نے اسے آج ہی ایمان کے آنے کا بتایا۔ اس کے گال پر لب رکھ کر اس سے ہدایت دیتا پولیس اسٹیشن آیا تھا اور وہاں عابد کو ناشتے میں ڈنڈے کھلا کر وہ ہاسپٹل آیا تھا۔ جانی بڑا خوش ہو رہا تھا نا، اب میں بابی کو لینے جا رہا ہوں، بھائی نے کہا ہے۔ حسان مسکراتا احمد کی جانب جھکا اس کے کان میں بولا، جبکہ احمد کے ماتھے پر بلائے حسی، تو ایسا نہیں کرے گا، کچھ دن مجھے مولانی کے پاس رہنا ہے۔ احمد مدھم آواز میں اگر آیا، جگر میں ایسا ہی کروں گا، میری شادی رکوائی تھی تو میں کیسے تجھے بابی کے پاس رہنے دوں؟ اگر ماہم تیری بہن ہے تو ایمان میری بہن ہے، میں اپنی بہن کو اپنے بڑے بھائی کے گھر لے جا رہا ہوں، چل میرا بیٹا اب تو ریسٹ کر۔ حسان نے اس کا گال تھپتھپایا، جبکہ احمد نے ہونہار نظروں سے اسے گورا اور سمیر کو دیکھا، جس نے آئے بروچ کھایا اور پھر اپنے سسر سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ احمد لب بینچ کر رہ گیا، اسی اس نے وارننگ کسی انداز میں حسان کو روکا، پر حسان جانتا تھا کہ وہ اپنی طبیعت کے پرواہ کے بغیر وہاں جائے گا، اسی لیے سنی انسونی کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ایمان احمد کے ساتھ حسان اور ماہم کو دیکھا کافی حیران ہوئی تھی، پر اسے زیادہ دیر نہیں لگی جاننے میں کہ حسان شانی ہے۔ وہی ماہم کو دیکھا کافی حیران ہوئی تھی، پر ماہم نے ایمان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اسے باتوں میں لگا کر اس کے ذہن میں سارے پنبتے سوالوں کے جواب اپنے طریقے سے دیکھا اسے ریلیکس کر چکی تھی۔ اس کی کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے اور احمد ایمان کو ضروری ہدایت دیتا سیکورٹی سسٹم چیک کر کے اسے اپنے جلد آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا کہ سمیر کا بار بار فون آ رہا تھا۔ انہیں باز کا کھیل تمام کرنا تھا، جب وہ ایمان کے چہرے پر جھکا اور ایک شدت بڑی گستاخی کرتا اس کو ہونک ورنہ چھوڑ کر تیزی سے نکلا تھا۔ ایمان پھولے منہ سے ہفا ہفا سی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ سوچوں کا روح احمد کی جانب تھا، جو گیا واپس آنا ہی جیسے بھول گیا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کی انتظار میں تھی کہ وہ جہاں اکیلے رہ کر تھک چکی تھی، ملازمہ نے جیسے اپنا منہ سی رکھا تھا، کسی بھی بات پر جواب نہیں دیتی تھی۔ یہ سب احمد کی کارستانی تھی، اور اب جب کہ اسے پتہ چل چکا تھا شیر دل ہی احمد ہے تو ٹینشن فری ہو گئی تھی، پر اب دل سے برے بلے کا انتظار کر رہی تھی، جس سے ایک دن
جیسے ایک دن بیت چکا تھا، وہ اتنی مگن انداز میں بیٹھی تھی کہ اسے کسی دوسرے وجود کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ حسان نے ایمان کو دیکھا، گلا کھنگارا تھا۔ حسان بھائی آپ؟ ایمان کو دیکھا خوشگوار حیرت ہوئی۔ جی بہنا، آپ سے چھوٹا پر آپ سے بڑا بھائی۔ حسان دب سے صوفے پر گر کر سمیر کے حوالے سے اپنا بتا گیا۔ اس کی بات پر ایمان مسکرا دی۔ اکیلے آئے ہیں آپ؟ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ کیوں؟ چھوٹی چوہیا کسی اور کا انتظار کر رہی تھی کیا؟ حسان نے دانتوں تلے لب دبایا۔ اس کی بات پر ایمان نے گڑبڑا کر نظریں اوپر کی گھورنے کے انداز میں حسان کو دیکھا۔ پکی میری بہن لگ رہی ہو۔ حسان اس کے گھورنے پر چڑھ گیا۔ میں آپ کی بہن ہی ہوں تو لگ رہی ہوں نا۔ ایمان بھی بہن لفظ پر زور دیتی میدان میں کود پڑی۔ وہ وہاں مجھے یاد آیا، میری ایک بہن بھی تھی، غالباً وہ تم ہی ہو چھوٹی چوہیا۔ اچھا پھر آپ بڑے چوہے؟ ایمان آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، اپنے بڑے بھائی کو چوہا بول رہی ہو؟ حسان مصنوعی صدمے سے گانگا آواز میں بولا۔ میں بتاؤں گا سمیر بھائی کو، میں نے تو آپ کو چوہا بولا؟ مجھ سے بڑے تو آپ نہ، تم چھوٹی چوہی مجھے چوہا بول رہی؟ جبکہ ایمان اس کی بات پر کھلکھلا اٹھی۔ اس کی کھنکتی آواز ہاسپٹل میں پڑے احمد کے دل کو سکون بخش گئی تھی۔ وہ لان کی آواز سن کر وہ ایک دم فریش ہو اٹھا تھا۔ وہ جتنا ظالم صحیح حسان کی شادی رکوائی، پر حسان اتنا ظالم نہ تھا، اس لیے احسان کرنے والے انداز میں چپکے سے کار میں لا ڈالی تھی۔ احمد جو تپا ہوا تھا اس پر اس کی کال کرنے پر فوراً سے اٹھائی۔ ارادہ حسان کی عزت کرنے کا تھا، پر مولانا کی خوبصورت آواز پر چونکا تھا اور دم سادے ان کی گفتگو سننے لگا۔ ابھی بہت کو مکمل پرسکون کا تھا۔ حسان نے کال بند کر دی تھی، جبکہ احمد اس کی اس حرکت پر بس گھور کر رہ گیا تھا۔ تو ایک بار میں ساتھ لگ جا ہسی۔ احمد نے دانت کچکچائے۔ اچھا پیاری بہنا، آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیے۔ حسان نے عجلت دکھائی۔ کیوں بھائی؟ آپ کے لیے سرپرائز ہے، میں تب تک چائے پی لوں۔ حسان نے ملازمت سے چائے کا کپ لے دکھا، جبکہ ایمان سر ہلا کر تیار ہونے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گیا۔ حسان ایمان کو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب ایمان سمیر کے سینے سے لگی بیٹھی تھی، جبکہ اس کی گود میں بیٹھا سومی اپنی پھپھو کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ سمیر نے ساری بات اپنے طریقے سے ایمان کو بتائی تھی۔ ایمان کو یہ سن کر کافی حیرانگی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے سمیر نے ساری بات سجل اور ایمان کو بتائی، جہاں تک نکاح کا بھی بتایا۔ وہ دونوں شاک سی بیٹھی تھی۔ سجل کو یہ صدمہ لگا کہ ایمان کا نکاح کب کیسے ہوا وغیرہ وغیرہ۔ جب ایمان نے احمد حسان کے بارے پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں، تب سمیر نے بتایا کہ وہ دونوں آرمی آفیسرز ہیں، اور جہاں وہ دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ احمد نے ہی سمیر کو میسج کیا تھا کہ آدھا سچ وہ بتا چکا ہے اور آدھا وہ خود بتائے۔ تب سمیر نے دانت پیسے تھے کہ وہ اس کی چالاکی سمجھتا تھا، پر ہے سمیر کو بتانا تھا، سو اس نے ایک ایک کر کے سوال کرتے اپنی بہن اور بیوی کو دیکھا اور پھر ایک ایک کر کے ان کے جوابات دینے شروع کر دیے۔ سمیر نے احمد سے ہوئی ملاقات سے لے کر عابد کو پکڑنے تک، اے سے زد تک ساری بات ان کو بتا ڈالی تھی۔ سجل جو ایمان کے نکاح کا سن کر ناراض ہوئی تھی، اب سمیر کی بات سمجھ کر اپنی بہن جیسی نان کے لیے پورے دل سے خوش ہوئی تھی۔ وہی ایمان رو رہی تھی، وہ حسان کے ساتھ جیسے ہی گاڑے سمیر کے سینے سے لگا کافی روئی تھی۔ تب سجل بھی بکھلائی تھی، ایمان کے رونے کا اسے بھی علم نہیں تھا، سوائے سمیر کے وہ روتے ہوئے سمیر سے پوچھے تھے، اور سمیر کہاں اپنی بہن کو روتا ہوا دیکھ سکتا تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ دوسری جانب سجل کو اور ساری بات بتا دی۔ ان کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ ابھی یہ دونوں باتیں ایمان کا نکاح اور احمد حسان کا سیکرٹ فی الحال کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ جبکہ ایمان کو اب شیر دل اور چاہنے والے حلیے کی سمجھ آئی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کے دونوں بھائیوں اور شوہر نے اس کے دل و جان سے حفاظت کی تھی، اور اس عابد کو بھی پکڑ ڈالا تھا۔ اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی، سب غلط فہمیاں بدگمانیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل ہو چکی تھی۔ سجل کو لمبا چوڑا بھورے بالوں اور بھوری بیٹ گہری آنکھوں والا یونانی دودھ اپنی مانوں کے لیے پرفیکٹ لگا تھا۔ وہ ایمان کو دیکھ کر مسکرا جا رہی تھی، اور ایمان اس کی مانی حزین مسکراہٹ پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ تبھی سومی جو اسکول سے آیا تھا اپنی پھپھو کو دیکھ کر اس کی جانب بھاگا۔ سومی کو دیکھا ایمان پڑتے جذبات سے رو پڑی اور اسے خود میں بینچے چٹاچٹ چومتی گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ تبھی سمیر نے ایمان کے سر پر ہاتھ کا اسے رونے سے روکا، اور سومی بھی اپنی پھپھو کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ ڈیئر پھپھو، اب تو ہمارے گھر
دو دو پرنسس آنے والی ہے نا۔ ایمان کے آنسو کو بریک لگی اور نہ سمجھے اپنے بھائی بھابھی کو دیکھا۔ مت میری کیوٹ کیوٹ میوٹ میوٹ سافٹ سافٹ سی بالکل آپ کی طرح بہنیں آ رہی ہیں نا۔ سومی اپنی پھوپھو پر پیدا ہوتا اس کی چیخ کو چھو کر خوشی سے بولا، جبکہ ایمان کا چہرہ چمکا اور سمیر کی جانب دیکھا۔ بھیا بھابھی ایمان نے دونوں سے پوچھا جو اب مسکرا رہے تھے۔ بالکل بھیا کی جان، پھر سے پھوپھو بننے والی ہیں۔ واؤ ماشاءاللہ، ہمارے سومی کی کرائم پارٹنرز آ رہی ہیں۔ ایمان چہکتی سومی کے ماتھے پر پیار کرتے سجل سے ملی، جبکہ سمیر مطمئن سے اپنے گھر کی رونق کو دیکھ رہا جس کے چہرے کی چمک دیدنی تھی کہ اس نے ایک بار بھی سمیر کے فیصلے یعنی احمد کو غلط نہیں ٹھہرایا تھا۔ یہی بات سمیر کی ساری بے چینی اور ڈر کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ اس کا مطلب ایمان کو کوئی اعتراض نہیں، احمد تو ویسے اپنی مولانی کا دیوانہ تھا۔ سمیر نے مسکرا کر سر جھٹکا ان تینوں کی جانب متوجہ ہو گیا جو کسی بات پر کہکے لگا رہے تھے۔ احمد ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا تھا۔ سب نے کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کا خیال رکھا ہوا تھا، اور حسان وہ تو ہاسپٹل سے اس کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ احمد نے خوب واویلا مچایا تھا کہ اگر اس کو گھر میں رکھنا ہے تو حسان بھی رہے گا اس کے ساتھ۔ چاہو نہ چار حسان کو بھی اس کے ساتھ رکنا پڑا تھا کیونکہ وجاہت صاحب نے حسان کو کہا تھا اگر حسان منع کرتا تو احمد نے ایک دن گھر میں نہیں ٹکنا تھا۔ قضا کہ اب 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے اور وہ آرام سے ٹکا ہوا تھا۔ ماہم اسے دونوں فرمائشیں کھانے پکوا رہے تھے۔ روز کی نئی ڈش ماہم بناتی اور ان کے سامنے پیش کرتی۔ اسی طرح حسان کی بے باک نظر ماہم پر جمی ہوئی تھی۔ فواد صاحب اور ان کی فیملی کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جازم کی ان دونوں سے خوب دوستی ہو چکی تھی۔ وہ روز رات کو واپسی پر ان سے ہیلو ہائی کر جاتا، مقصد احمد کی طبیعت کا پوچھنا ہوتا تھا۔ باقی سب بھی 2 دنوں بعد آتے جاتے رہتے تھے۔ سب کی کیئر پیار اور ڈانٹ ڈپٹ سے احمد مکمل صحت یاب ہو چکا تھا، پر بی جان نے ابھی بھی اس کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کچھ دن وہ آرام کرے۔ احمد نے وجہ سب سے کہا بھی یہی موقف تھا، یہاں تک کہ حسان اور ماہا بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑی مشکل سے یہ اتنے دن گھر میں ٹکا ہے، کچھ دن اور بھول جائے ادھر ادھر جانا، جبکہ احمد اب صرف اپنی بڑی اور بابی ماں کا انتظار کر رہا تھا جو پہنچنے والے تھے، اور پھر کسی کی نہیں سننی جانی تھی سوائے احمد پر۔ اس کی سوچ غلط ثابت ہونی تھی۔ برہان زرش واپس آ رہے تھے، اس بات کا صرف احمد کو پتہ تھا، انہوں نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ احمد کی بے چینی آنگ آنگ سے جھلک رہی تھی کہ اتنے دنوں سے اپنی مولالی کی سالونی صورت نہیں دیکھی تھی، اوپر سے احمد کے کسی کال میسج کا جواب تک نہیں دے رہی تھی، جبکہ احمد کی حقیقت میں اب بس ہو چکی تھی۔ اسے اس کی مولالی کے پاس جانا تھا، اور جہاں ظالم سماج بیچ میں ٹانگ اڑا رہا تھا، اسے تو رہ کر حسان بہت غصہ تھا جو اس کی مدد کرنے کے بجائے باقی سب کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس دن کا بدلہ احمد نے حسان کو 2 راتیں صوفے پر سلا کر لیا تھا۔ وہ بیچارہ نیند میں تھا کہ احمد نے ٹانگ مار کر اسے گرا دیا۔ حسان ہڑبڑا کر اٹھا، خود سے کمبل اٹھا کر بیڈ پر گورے احمد کو دیکھا اور چپ چاپ صوفے پر چل دیا کہ وہ بھی جانتا تھا احمد کس بات کی براس نگار ہے۔ اگلی رات پھر یہی ہوا تھا۔ اس سے آگے بھی وہ حسان کو فرش کی باہوں میں دھکیلتا کہ حسان نے احمد سے سوری کی تھی جس کے ماں بھی اسے مولانا کی آواز سن کر ملی تھی۔ وہ تو اس کی کال نہیں اٹھا رہی تو حسان کی آواز پر اسے معاف کرتا مولانا کی آواز سننے لگا جو دونوں بہن بھائی مذاق کر رہے تھے، ساتھ ان کے ماں بھی شامل ہو چکے تھے، جبکہ دوسری جانب موجود ایمان اس بات سے بے خبر تھی کہ احمد اس کی ہر بات سن رہا ہے۔ باتوں کا مرکز احمد بنا ہوا تھا۔ ایمان دل کھول کر اپنی براس نکال رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیزار سا صوفے پر لیٹا ہوا تھا، بی جی جان اس کے پاس بیٹھی تسبیح کر رہے تھے، وجاہت صاحب حسان اور ماہم لوڈو کھیل رہے تھے۔ مجھے باہر جانا ہے، کچھ کام ہے، احمد نے وجاہت صاحب کو کہا، پر وہ تو ایسے کان بند کر کے بیٹھے رہے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ڈیڈ اب میں بالکل ٹھیک ہوں یار، وہ پھر سے بولا تو یہ کہ میں باہر جا رہا ہوں، خبردار جو تم صوفے سے اٹھے بھی تو ابھی آرام کرو، نہیں ہو ٹھیک؟ بہت مشکل سے تو ان کا بندہ ہاتھ لگا تھا، وہ بھی اگلا پچھلا سب حساب لے رہے تھے۔ ڈیڈ یار اب ظالم تو نہ تھے، احمد چڑ کر بولا، بیٹا جی میں اب بھی نہیں ہوں، پر مصروف سے بولے، مجھے یونی جانا ہے یار، پیپرز کا شیڈول پتہ کرنا۔ اب کی بار احمد نے نیو بہانہ گڑا، وہ میں لے آیا ہوں، حسان نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ احمد نے کوشچن اس کی جانب پھینکا جسے وہ مہارت سے کیچ کر گیا۔ آپ لوگ مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے، احمد کھولتے دماغ سے چبا چبا کر بولا، ہم لگا چکے ہیں اتنے دن سے، تو تم قید ہے، بقول تمہارے اور کیا ثبوت چاہیے؟ وجاہت صاحب اپنے بیٹے کو تپانے کے لیے مسکرا کر بولے۔
احمد نے بیجی کی طرف دیکھا تو وہ اس کا گال تھپتھپا کر واپس اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ بیجی آ بھی۔ احمد نے معصوم سا منہ بنا کر ان کی گود میں سر رکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ باہر نہیں جا سکتا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ گھر والے سائی کے تحفظ سے چپکے ہوئے تھے کہ وہ اس کی کڑی سے کڑی نگرانی کر رہے تھے، جن میں نمبر 1 پہ حسان تھا اور ان کی موجودگی میں چاہ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ رات کے وقت وہ کافی دفعہ اٹھتا پر حسان کوشش ناکام بنا دیتا۔ یہ لو بھائی، اب تم واپس گھر جاؤ۔ یہ کیا انکل، آپ نے میری تیسری گوٹی میں مار ڈالی، حسان صدمے سے بولا۔ ہاں جین تو گیا۔ مہم اس کی شکل دیکھ کر کہہ کے لگاتی بولی، مت بولو، ابھی میں زندہ ہوں، میری ایک گوٹی تمہاری پیچھے، اب بچ کر دکھاؤ۔ حسان نے دانت پیسے اور جیسے اپنی باڑی چلی دھانے پر 2 آئے تھے، اس کے ساتھ ہی مہم بھی اپنا ساموں لے کر گھر جا کر بیٹھ گئے اور اب کہہ کا حسان کا گونجا تھا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں قدم رکھتے وہ دونوں ایک زبان بولے۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بھی جان نے جواب دیا تھا۔ سب ان کی جو آنے پر بہت خوش ہوئے تھے۔ ارے بیٹا، بتایا نہیں ہم لوگ آ رہے ہیں ڈیڈ، ہم نے سوچا سرپرائز کر دے، پر یہاں کا تو ہم سرپرائز ہو گئے۔ وہ کیسے؟ سب نے تھا، جبکہ احمد اب صوفے سے سر ٹکائے پڑا تھا کہ اسے اندازہ تھا آج احمد گھر پر حیرت یہ تو کچھ نہیں بیٹا، یہ نالائق تو پچھلے 2 ہفتوں سے گھر پر ہے۔